السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے ایک نئے چیپٹر جس کا نام ہے مکتوبات غالب، جو کہ آج آپ کی اس جو کتاب ہے اس کتاب کے اندر جو چیپٹر نمبر 9 ہے سیریل وائز ہم آج اس کو جو ہے وہ ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ مکتوبات غالب میں آج آپ کی اس سلیبس کے مطابق اس کتاب میں صرف 2 خطوط جو ہیں اس کو شامل کیا گیا ہے، جس میں سے جو پہلا خط ہے وہ میر مہدی حسین مجروح کے نام جو ہے وہ لکھا ہے مرزا اسد اللہ خان غالب نے، اور اس کے ساتھ جو اگلا ایک جو خط ہے اس کو لکھا ہے جناب ہرگوپال تفتہ کے نام، جن کو ہم مرزا صاحب کے نام سے بہت زیادہ شہرت ہے، اور مرزا صاحب کے نام سے جو ہے وہ زیادہ تر یہی شخصیت جو ہے وہ جانی جاتی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے جن کے یہ 2 خطوط ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر شامل ہیں۔ اس میں آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں جو رائٹر ہیں اس کے مرزا اسد اللہ خان غالب ہیں، جن کو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ یہاں پر لکھ دیا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ واحد شخصیت ہیں جن کو بر صغیر کے اندر سب سے زیادہ اردو ادب کے اندر، اردو غزلیات میں جو بہت زیادہ جو ہے وہ مقبولیت ملی ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب بر صغیر کے اندر 1797 میں پیدا ہوئے ہیں جی، اور 1869 کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کے والد بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے، اور ابھی وہ 5 سال کی تھی، اس عمر میں ہی ان کے والد چونکہ فوج کے ساتھ تھے اور 200 جو جنگجو تھے ان کے سردار کے طور پر جو ہے وہ مامور ہوئے تھے، اور ان کی جتنی بھی جو ہے وہ سپرویژن تھی وہ انہی کے زمرے میں آتی تھی۔ تو ایک جنگ کے اندر جو ہے ان کا انتقال ہوا، اور اس جنگ کے بعد جو ان کی کفالت ہے وہ کی ہے ان کے چچا نے، اور چچا چونکہ ایک سپہ سالار تھے 400 جو ہے فوجیوں کے، وہ بھی کچھ عرصہ کے بعد انتقال کر گئے۔ بعد میں جتنی بھی ان کی جو پرورش ہوئی ہے وہ ان کے نانا نے کی ہے، جو کہ ایک بہت بڑے رئیس تھے اور ایک مالدار تھے، اور ان کو بھی جو ہے وہ نواب کے نام سے یاد کیا جاتا تھا بر صغیر کے اندر۔ اس لحاظ سے مرزا اسد اللہ خان غالب چونکہ بر صغیر کے اندر شروع سے ہی اردو ادب سے ان کا بہت زیادہ لگاؤ تھا، اس وجہ سے ان کو بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی، اور ان کی جو زندگی ہے وہ زندگی بہت زیادہ عیش و نشاط کے ساتھ جو ہے وہ گزری ہے۔ کہنے میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک نواب کے ہاں ان کی جو شادی ہوئی تھی اس کی بیٹی کے ساتھ، اور اس بیس پہ اپنی زندگی کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے گزارتے رہے، اور آخری ایام کے اندر ان کے جو ہے وہ حالات اتنے زیادہ اچھے نہیں تھے، خاص طور پر تب تک جب تک 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے بر صغیر کے اندر جو ہے وہ اپنا قبضہ نہیں جمایا تھا، اس سے پہلے تک ان کے حالات بہت زیادہ اچھے رہے۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب صاحب بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی مقرر تھے شاعری کے اعتبار سے، چونکہ بہادر شاہ ظفر کو بھی شاعری کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ لگاؤ تھا، اور خود بھی وہ بہت اچھے جو ہے وہ شاعر تھے، لیکن اس کے باوجود مرزا اسد اللہ خان غالب ان کے جو ہے وہ استاد مقرر ہوئے، اور اس بیس پہ بہت زیادہ بہادر شاہ ظفر کی جانب سے اور مغلیہ سلطنت کی جانب سے مرزا اسد اللہ خان غالب کو بہت سارے خطابات سے بھی نوازا گیا تھا۔ ہمارا آج کا یہ جو سبق ہے اس کے اندر بنیادی طور پر ہم نے اس کے جو اندر جو خطوط ہیں ان کے حوالے سے ہم نے تذکرہ کرنا ہے کہ خطوط میں کس بات کا تذکرہ کیا گیا تھا، کس انداز کو اس میں اپنایا گیا ہے، کن کے نام ان کو لکھا گیا ہے، اور کیا صورتحال ایسی تھی جس کو آج کے جو ہے اس جو سبق ہے اس کے اندر اس کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم حسب معمول جو ہے وہ الفاظ کے معانی جو ہے میں آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کو لکھتا ہوں، اور جن کے اس کے بعد پھر ہم اس کے جو ہے وہ خلاصے کی طرف آئیں گے۔ ہمارے آج کے اس جو سبق ہے، سبق کے اندر سب سے پہلے یہ جو پہلا لفظ ہے ایک بنام کے نام سے لکھا گیا جی، بنام میر مہدی حسین مجروح، بنام ہوتا ہے کے نام کے طور پر، کسی بھی نام سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے نام لکھا جا رہا ہے جس کا جو نام ہے اس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایک لفظ ہے جی ناچار، جس کا مطلب ہے بے بس۔
तीसरा लफ्ज हमारे पास यहां पर है जी सरगुज़श्त, जिसका मतलब है कहानी। चौथा लफ्ज हमारे पास यहां पर जो मौजूद है बामियाद। बा का मतलब होता है साथ और बामियाद का मतलब हो गया मुद्दत के साथ। हमारा आज के इस सबक में पांचवा जो लफ्ज है वो है तकसीर, जिसका मतलब है गलती। छठा लफ्ज हमारे पास जो है वो यहां पर है रिहाई मिली, जिसका मतलब है जी आजादी मिली। लफ्ज नंबर 7 जो हमारे पास है वो है मुजर्रद इस्तिमा, जिसका मतलब है गौर से सुनना। अगला लफ्ज हमारे आज के इस सबक में है मोंढा, जिसका मतलब है सरकंडों से बनी हुई कुर्सी। नौवां हमारे पास जो लफ्ज है वो यहां पर है पासबानी, जिसका मतलब है निगरानी। दसवां लफ्ज आज हमारे पास एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बैद, उर्दू जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब है छड़ी। और यहां पर जो जुमला है कि 5-5 बैद लगते हैं, मतलब 5-5 जो है वो छड़ियां लगाई जाती थी। जमादार का लफ्ज हमारे पास यहां पर मौजूदा दौर के अंदर जिसको हम इस्तेमाल करते हैं वो हम इस सेंस के अंदर उसको इस्तेमाल किया जाता है कि जैसे एक कूड़ा उठाने वाले या किसी भी गलीज जगह को जो है वो साफ करने वाला, जिनका ताल्लुक म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन से हो, हम उसको यहां पर कंसीडर करते हैं। लेकिन हमारे आज के इस उर्दू अदब के हवाले से जो जमादार का लफ्ज है वो ये है कि सिपाहियों का अफसर हम उसको कहते हैं जी। बारहवां लफ्ज हमारे आज के इस सबक में है इकामत। मुकीम होना भी इसके अंदर कहते हैं इसको। अकामत का मतलब होता है रिहाइश। और लफ्ज है अगर अकामत का मदार, सो जिसका मतलब हमारे पास बनता है कि रिहाइश का इन्हसार। आज के इस सबक में हमारे पास जो अगला जो लफ्ज है, लफ्ज नंबर जो है वो 13, जिसको हम यहां पर शामिल करते हैं जी। इसमें एक लफ्ज है जी कोतवाली, इसका मतलब है पुलिस स्टेशन। अगला लफ्ज हमारे पास है मुमानियत, जिसका मतलब है रोकना टोकना। लफ्ज नंबर हमारे पास जो 15 है वो है बकदरे मकदूर, जिसका मतलब है जहां तक मुमकिन हो सके। इसके बाद हमारे पास है एक लफ्ज मुहूर्त। मुहूर्त भी हम इसको बोलते हैं, जिसका मतलब है मुबारक घड़ी। लफ्ज नंबर जो 17 हमारे पास है वो है अल मुल्कु लिल्लाह वल हुक्मु लिल्लाह।
الملک للہ والحکم للہ کا مطلب ہے کہ ملک بھی اللہ کا اور حاکمیت بھی اللہ کی. حاکمیت سے مراد حکومت کو کہا جاتا ہے. ہمارے آج کی سبق میں جو خط نمبر جو 2 ہے جو کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام جو لکھا تھا، ہم اس میں سے جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معانی میں آپ کے سامنے جو یہاں پر اس کے بعد لکھتا ہوں. اس میں سے پہلا لفظ ہے مسودہ، جو لفظ نمبر 18 ہے ہمارے آج کے تفصیل میں، جس کا مطلب ہے عارضی تحریر. 19واں جو لفظ ہے وہ ہے قصائد، جس کا مطلب ہے تعریفی اشعار. اس کے بعد ہمارا اگلا جو لفظ نمبر 20واں جو ہے وہ بنتا ہے، جو سبق نمبر 9 کے اندر سیکنڈ جو لیٹر ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی جانب سے ہمارے آج کے سبق کے اندر جو لکھا گیا ہے، جس میں دھری ہوئی ہمارے پاس ایک لفظ ہے جی، جس کا مطلب ہے پڑی ہوئی. اکیسواں لفظ ہمارے پاس دالان، جس کا مطلب ہے صحن. 22واں لفظ ہمارے پاس آج جو ہے توشے خانے، جس کا مطلب ہے کھانے پینے کی جگہ. ہمارے آج کی سبق میں جو لفظ نمبر 23واں ہے، جس کا جو لفظ ہے ہمارے پاس وہ ہے اگالدان، جس کا مطلب ہے تھوکنے کا برتن. لفظ نمبر جو 24واں ہے وہ ہے خیر خیریت، جس کا مطلب ہے حال چال معلوم کرنا. آج کے سبق نمبر جو ہے 9 میں جو خط نمبر جو 2 ہے مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام جو لکھا گیا ہے، اس کے لاسٹ جو پیراگراف ہے، اس میں سے ایک لفظ ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر ہے کہ معالج ہم کسے کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے علاج کرنے والا، جس سے مراد ہم ڈاکٹر، حکیم یا طبیب بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ایک لفظ ہمارے پاس یہاں پر ہے کہ جونکیں لگنا. جونکیں لگنا کا مطلب ہے کہ انسانی جسم میں آپ کو ویسے ہی یہ سمجھا دیتا ہوں کہ انسانی جسم میں سے جو فاسد جو مادہ ہے یا خون ہے گندا، اس کو انسانی جسم سے نکالنے کے لیے ایک جانور نما جو چیز ہے اس کو انسانی وجود کے ساتھ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، جو خود جو ہے وہ خون اس کو جو ہے وہ پیتی رہتی ہے. ہم اس کو جو ہے وہ لفظ عام طور پر جس کو جو ہے وہ علاج کے لیے ڈاکٹر جو ہے وہ حضرات اس کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ ایک پرانا اولڈ میتھڈ ہے انسان کے وجود کو ٹھیک کرنے کے لیے، جو غلیظ خون ہے اس سے پاک کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد تکلف ہمارے پاس ہے لفظ نمبر 27واں، جس کا مطلب ہے تکلیف. ہمارے آج کے یہ جو مشکل الفاظ تھے ان کے معانی میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھے ہیں. امید ہے کہ آپ کو ان کے اچھے طریقے سے جو ہے وہ سمجھ آئی ہوگی. اس کے بعد ہم آج کے اس جو سبق ہے مرزا اسد اللہ خان غالب کی جانب سے جو لکھا ہوا ہے، جو کہ 2 خطوط پر مشتمل ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پہلا جو خط ہے وہ ہے میر مہدی حسین مجروح کے نام جو انہوں نے لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے انہوں نے 2 فروری بروز بدھ 1859 کو. اس کے بعد اگلا جو خط انہوں نے لکھا ہے وہ مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام لکھا ہے، اور یہ خط انہوں نے تقریباً صبح کے وقت جمعہ کے دن اکتوبر میں 1864 میں اس خط کو انہوں نے لکھا. اب پہلے خط کے اندر جو انہوں نے تذکرہ کیا ہے
وہ پہلے خط کے اندر انہوں نے اس حوالے سے تذکرہ کیا کہ اس میں نہ تو تمہاری غلطی ہے نہ میری غلطی ہے، نہ تم کو میں قصوروار ٹھہراتا ہوں اور نہ ہی میں خود مجرم ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ وہ صرف آغاز کے اندر یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریزوں نے جیسے ہی بر صغیر کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کیا تو مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشرائز اور ان کو سنپ کرنے کی کوشش کی، اور اس کی اس بنیادی وجہ کے تحت نہ تو میر مہدی حسین مجروح جو ہے وہ پانی پت سے دلی آ سکے، اور نہ ہی مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ دلی کے جو حالات ہیں ان سے دستبردار ہو کر یا ان سے جو ہے وہ جان چھڑا کر جو ہے ان کے پاس جو ہے وہ جا سکے۔ سو اس وجہ سے دونوں جو شخصیات تھیں وہ اپنی اپنی جگہ پر قائم رہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ظاہری طور پر ان کی ملاقات نہ ہو سکی، لیکن ایک جو سلسلہ تھا وہ خطوط کا تھا، اور خطوط کے ذریعے سے انہوں نے اپنی ملاقات جو ہے وہ جاری رکھی، اور کہتے ہیں کہ خط آدھی ملاقات ہے، سو یہ آدھی ملاقات کا سلسلہ عرصہ دراز تک جو ہے وہ چلتا رہا ہے۔ اور غالباً بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ میر مہدی حسین مجروح کے ساتھ مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ جو تعلق ہے بذریعہ خطوط کے ذریعے سے، سو یہ ان کا زندگی کے آخری دم تک جو ہے یہ چلتا رہا ہے۔ اب اس کے علاوہ میر مہدی حسین مجروح کو اپنے آغاز کے اندر اسی وجہ سے وہ اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر کے اندر حالات اتنے زیادہ خراب ہو گئے تھے، اور دلی کے اندر انگریزوں نے اپنا جو قبضہ اس قدر مضبوط کر لیا تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ اتنے زیادہ پریشان حال ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے ان کے لیے آنے جانے میں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ سو اس وجہ سے یہاں پر ابتدا کے اندر ہی نہ خود کو وہ قصوروار ٹھہراتے ہیں اور نہ ہی ان کو خطاوار ٹھہراتے ہوئے اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں ہم دونوں کی کوئی غلطی کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے۔ ہاں، اس بات کے ساتھ ایک اور وہ تقاضا ضرور کرتے ہیں کہ نواب مصطفیٰ خان کے حوالے سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ ان کو 7 سال کے لیے مسلمانوں کے ساتھ مدد کرنے اور انگریزوں کے خلاف بغاوت کی جرم کے اندر انہیں 7 سال کی جو قید ہوئی تھی وہ قید ان کی جو ہے وہ معاف کر دی گئی ہے۔ ہاں، البتہ نواب مصطفیٰ خان صاحب ابھی وہاں سے واپس لوٹے نہیں ہیں، میرٹھ کے اندر ہی وہاں پر جو ہے انہوں نے قیام پذیر ہے، اور جو دوسرے ان کا جو فیصلہ ہے جن کے اندر ان کی جو جتنی جائیداد تھی، جتنی پینشن تھی، اس کو ضبط کر لیا گیا تھا، اس سے واپسی کی توقع کی صورت کے اندر بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ انہوں نے کہا کہ میں خطوط والی جو مال گاڑی ہے اس کے ذریعے سے وہاں پر گیا، 4 دن میں وہاں پر رہا ہوں، اور وہاں پر میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد میں واپس آ گیا، اور جیسے ہی واپس پلٹا ہوں میں آپ کے خطوط کا بہت زیادہ شدت کے ساتھ منتظر رہا ہوں۔ آج صبح کے وقت آپ کا خط ملا ہے اور دوپہر کو میں اس کا جواب آپ کے سامنے جو ہے وہ لکھ رہا ہوں۔ تو پہلی صورتحال کو تو یہاں پر اس حوالے سے آگاہ کر دیا مرزا اسد اللہ خان غالب نے جیوگرافیکلی دہلی کے اعتبار سے کہ دہلی کی صورتحال اوورال 1857 کی جنگ آزادی کے سلسلے میں اور مسلمانوں کی اب تک صورتحال کو آگاہ کیا کہ یہاں پر صورتحال چل کس طرح سے رہی ہے۔ اس کے بعد اگلے جو پیراگراف ہے اس کے اندر اس حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں کہ دلی کی 4 دیواری کے بعد یہاں پر جو انگریز جو فوج ہے اس کا اقتدار ہے، اور وہ ہر آنے جانے والے پر جو ہے وہ نظر رکھتے ہیں، اور اگر وہاں سے اگر کوئی جان بچا کر جو ہے یا آنکھ بچا کر وہاں سے وہ نکل بھی پڑتا ہے تو ایسی صورت کے اندر وہاں کے جو پولیس والے ہیں جن کو اردو ادب کی زبان کے اندر جمادار کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، وہ مونڈھا بچھا کر وہاں پر بیٹھ گئے ہیں کہ سرکنڈوں سے بنی ہوئی کرسی لگا کر وہاں پر جو ہے وہ گیٹ کے اوپر بیٹھے اور ہر آنے جانے والے کی پوچھ گچھ کرتے ہیں بہت اچھے طریقے سے۔ اس کے بعد یہ بھی کہا گیا کہ ساتھ ہی ٹکٹ جو ہے وہ یہاں پر جاری کر دیے گئے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ یہاں پر رہائش پذیر ہیں، تاکہ کوئی اگر شخص باہر سے آتا بھی ہے سو اس کو پہلے ٹکٹ لینا پڑے گا یا آگاہ کرنا پڑے گا، اور اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا سو اس جرم کی پاداش کے اندر اس کو 5 جو ہے وہ چھڑیاں ماری جائیں گی، اور ساتھ میں اس کو جو ہے وہ جرمانہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ 5000 ٹکٹ جو ہے جو یہاں پر شائع کیے گئے ہیں وہ تمام لوگوں کو تقسیم کیے جائیں گے، اور جو بھی اس کے عوض بقدر مقدور مطلب جہاں تک ممکن ہو سکے یعنی کہ کم سے کم جو ہے اس کا جو جرمانہ ہے وہ 1 روپیہ فی شخص جو ہے وہ ادا کرے گا۔ لہٰذا ایسے ظلم و ستم سے تنگ آ کر دلی کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ دلی چھوڑ کر جا رہے تھے، اور بہت سارے لوگوں کی ایسی تعداد بھی تھی خاندانوں کی جنہوں نے دلی کے باہر جو ہے اپنے مکان جو ہے وہاں پر بنا رکھے تھے۔ سو انگریز حکومت کی طرف سے یہ بھی فیصلہ سنایا گیا اس دور کے اندر کہ دہلی کے باہر جتنے لوگ وہاں پر قیام پذیر ہیں ان کے جو ہے وہ گھر ان کو جو ہے گرا دیا جائے، اور وہاں پر ممانعت کر دی جائے، منع کر دیا جائے کہ دلی کے باہر کوئی بھی جو ہے وہ گھر بنایا جائے اس حوالے سے۔ سو یہ ایک اہم اور بہت بری جو صورتحال ہے جس حوالے سے مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنے دوست میر مہدی حسین مجروح کو جو ہے اس دور کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ آگاہ کیا کہ صورتحال کیا ہے اس حوالے سے۔ اس کے بعد
یہ بات بھی انہوں نے تذکرہ کی کہ ایک جمعدار ان کے پاس بھی آیا تھا ان کے حال احوال کو معلوم کرنے کے لیے، تو انہوں نے جواباً انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو لکھ دیا ہے کہ میرا طرز عمل تھوڑا سا جداگانہ ہے، میں عرصہ دراز سے یہاں پر رہ رہا ہوں، نہ تو مجھے کالوں نے آج تک نکالا ہے اور نہ ہی گوروں کے اندر اتنی زیادہ ہمت ہوئی ہے کہ مجھے یہاں سے وہ نکال سکیں۔ ہاں، یہ جو حویلی میرے پاس ہے یہ میرے بھائی کے جو ہے ملکیت ہے، اور میں اسی وجہ سے ان کی بدولت یہاں پر جو ہے وہ عرصہ دراز سے رہ رہا ہوں۔ ایک بات اور انہوں نے کہی کہ جو یہاں پر کرنل جو برون صاحب بہادر تھے ان کی وجہ سے میں یہاں پر عرصہ دراز سے رہ رہا ہوں، اور ان کے زبانی کلامی جو حکم نامے کی وجہ سے عرصہ دراز سے میں یہاں پر رہ رہا ہوں، جس کی وجہ سے مجھے یہاں پر کسی بھی قسم کو کوئی مسئلہ آج تک کسی بھی حاکم وقت نے نہیں کیا ہے۔ وہ اب صورتحال الگ ہو گئی ہے تو اس کا کوئی پتہ نہیں۔ یہی ایک عرضی جو ہے انہوں نے جمعدار کے ہاتھوں اپنے جو ہے وہ کوتوال کے اندر یعنی کہ پولیس اسٹیشن کے اندر بھجوا دی تھی۔ اب اس صورتحال سے آگاہ کیا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ شہر بسنے کی دیکھیں کہ اب کون سی جو ہے وہ مبارک گھڑی سامنے آتی ہے۔ سو اس حوالے سے بہت سارے لوگ انہوں نے کہا کہ یہاں سے نکلے بھی جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دلی کے باہر کا جو ایریا ہے اس کو چھوڑ کر دوبارہ سے جو ہے وہ دلی کے اندر بس رہے ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے ایک عربک لینگویج کے اندر ایک جو سنٹنس ہے اس کو انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ لکھا ہے کہ ملک للہ والحکم للہ، کہ ملک بھی اللہ کا ہے اور حاکمیت بھی اللہ کی ہے۔ انسان تو یہاں پر جو موجود ہیں جو کہ ظلم اور فرعون جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں، سو ان سے اس بات سے کوئی جو ہے وہ سروکار نہیں ہے۔ ہاں، وقتی طور پر تنگی اور تکلیف اور پریشانی ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ انسان بر صغیر کے اندر خاص طور پر مسلمان جائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے؟ انہوں نے دلی کے اندر ہی رہنا ہے، کیونکہ یہی ان کا بسیرا ہے اور یہی ان کا ایک مستقل جو ہے ایک ذریعہ ہے اور ایک جگہ ہے جہاں پر ان کے آباء و اجداد عرصہ دراز سے زندگی کو گزار رہے تھے، اور یہ بھی اپنی زندگی یہیں پر بسر کریں گے۔ سو اس کے بعد یہ ان کا ایک پہلا جو ہے وہ خط تھا جو کہ انہوں نے میر مہدی حسین مجروح کو لکھا، اور اس کی آخری لائن کے اندر 3 شخصیات کے حوالے سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں، جن میں پہلا جو شخص ہے میر سرفراز حسین، دوسرے جو شخص ہیں وہ برخودار میر نصیر الدین، اور تیسرے جو شخصیت ہیں وہ ہے جناب میرن صاحب، اور ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کو سلام بھی اور دعا بھی۔ سو یہ پہلا خط جو ہے انہوں نے اس انداز کے اندر اس کو جو ہے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جو خط ہے ہمارے آج کے سبق کے اندر وہ ہے 1864 کے اندر جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اور اس کے اندر جو ہے مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام اس خط کو جو ہے انہوں نے لکھا ہے، اور ساتھ میں پہلے ہی جو لائن ہے اس کے اندر اس بات کا شکوہ جو ان کا جو کہ ایک جائز تھا اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں اگر عرصہ دراز سے ان کی بھیجی گئی جتنی بھی مسودات ہیں یعنی کہ عارضی جو تحریریں ہیں جن میں اصلاح کی گنجائش باقی ہوتی ہے ان کو ان کی تصحیح کر کے ان کی درستگی کر کے ان کو واپس نہیں بھجوا سکا، اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ صرف اور صرف میرے ہی قصائد جو آپ کی یعنی کہ قصائد جو ہے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں اصلاح کے لیے، سو یہ بات بالکل جو ہے وہ غلط ہے، کیونکہ نواب صاحب کی جو ہے شاعری اس کے بھی کچھ قصائد یہاں پر میرے پاس موجود ہیں، لیکن میں ان کو بھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکا ہوں، جس کی بنیادی وجہ وہ موسمیاتی اور جغرافیائی صورتحال کے حوالے سے ان کو آگاہ کرتے ہیں ہرگوپال تفتہ صاحب کو کہ دہلی کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ بارش ہوئی ہے اور حویلی کی صورتحال اتنی زیادہ خراب ہے کہ جگہ جگہ سے بارش کا پانی جو ہے وہ نیچے کو ٹپکتا ہے، اور سارا دن ہم اسی میں مگن رہتے ہیں کہ کہاں پر کون سا برتن جو ہے وہ رکھنا ہے زمین کو بچانے کے لیے۔ گویا زمین ایک دن کے اندر اگر 4 دفعہ بھی اگر بارش ہو تو ایسی صورتحال کے اندر سیلاب کی ایک کیفیت جو ہے وہ بن جاتی ہے، اور مسلسل 3 ماہ اسی سلسلے کو ہو چکے ہیں۔ تو جتنا ہمارا جو سامان تھا جو کتابیں تھی ضروری وہ ساری کی ساری میں نے کھانے پینے والے کمرے کے اندر جو ہے ان کو بھجوا دیا ہے اور ان کو منتقل کر دیا ہے تاکہ یہ سیلاب سے اور پانی سے جو ہے وہ ان کو بچایا جا سکے۔ ہاں، اب صورتحال کچھ تھوڑی سی بہتر ہوئی ہے، سو اس کے بعد آپ کے جو قصائد ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں اور دیکھ کر جو ہے اس کے حوالے سے جواب بھی دوں گا اور اس کی درستگی کے حوالے سے بھی میں بیان کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور صورتحال بتاتے ہیں کہ میر بادشاہ میرے پاس آئے تھے اور تمہاری جو خیر و عافیت ہے وہ مجھے اپنی زبانی جو ہے وہ بتا رہے تھے، اور ان کے ذریعے سے آپ کی خیر جو ہے وہ خیر خیریت کا پتہ چلا۔ اس کے بعد میر قاسم علی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میر قاسم علی کا مجھ سے جو ہے وہ ٹاکرا یا ملاقات ان کی نہیں ہو سکی۔ نواب مصطفیٰ خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ وہ یہاں پر آئے ہوئے تھے، ان سے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی اور یہ بتا رہے تھے کہ وہ اب یہیں رہیں گے اور ابھی وہ بیمار ہیں آج کل، سو اس حوالے سے جو ڈاکٹر ہیں مکمل طور پر ان کا علاج جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ ان کے وجود کے اندر جو غلیظ خون تھا اس کو جونکوں کی مدد سے، مطلب جو چھوٹا جو جانور ہے جو زمین خون چوستا ہے اس کے حوالے سے، گاؤں کے اندر یہ طریقہ بہت زیادہ مشہور ہے، سو اس کو لگانے کی وجہ
وجہ سے وہاں پر جو ہے ان کے جسم کے اندر سے جو فاسد خون ہے اس کو نکالا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا کہ ابھی دست و اسہال کی دوا دینا باقی ہے، کمزوری بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ سو دست و اسہال کا مطلب یہ ہے کہ انسانی معدے کو صاف کرنے کے لیے جو دوائی دی جاتی ہے کہ جس سے انسان کا جو وہ پیٹ مکمل طور پر صاف ہو جاتا ہے اور جتنے بھی فاسد مادے ہیں انسانی وجود سے وہ نکل جاتے ہیں، سو یہ ابھی تک انہوں نے کہا کہ یہ باقی ہیں۔ باقی انہوں نے اپنی ذاتی صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ میں بہت زیادہ کمزور ہو گیا ہوں اور بیمار پڑ گیا ہوں، لیکن اس علالت کے باوجود اگر کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتا ہے تو میں تکلیف کر کے اٹھ بیٹھتا ہوں اور اس کے ساتھ چند باتیں جو ہے وہ کر لیتا ہوں۔ ہاں، جو قصائد میرے پاس آتے ہیں سو ان کی درستگی کے لیے میں لیٹے لیٹے لوگوں کو خط بھی لکھ لیتا ہوں اور لوگوں کے جتنے مسودات ہیں ان کی بھی تصحیح کرتا ہوں۔ سو آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے یہ 2 خطوط پر مشتمل تھا، جس میں سے پہلا جو خط ہے میر مہدی حسین مجروح کے نام، اور دوسرا خط ہمارا جو مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام۔ یہ دونوں خطوط آج ہم نے اس کے مشکل الفاظ کے معانی میں نے آپ کے سامنے لکھے اور اس کے بعد میں نے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرتے رہیے گا تاکہ ہم آپ کے آنے والے جو درپیش جو مسائل ہیں ان کا اچھے طریقے سے تدارک کر سکیں۔ شکریہ۔